السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی لا نبی بعدہ۔ آج ویڈیو بنانے کا مقصد ڈائبیٹک کے متعلق انفارمیشن دینا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ یہ ڈائبیٹک جو ہے وہ مجھے کیسے ہوئی اور لوگوں کو کیسے عموماً ہوتی ہے۔ اس کا کوئی باڈی کی فزیک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے جو ماہرین کہتے ہیں کہ جن کی باڈی جو ہے وہ ہیوی ہوتی ہے اس میں پرابلم ہوتی ہے، لیکن میرے کیس میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں شروع دن سے ہی جو ہے وہ تقریباً اسی طرح ایوریج سی باڈی ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے جو اصل میں شوگر ہوئی تھی تو مجھے جو ٹینشن کی وجہ سے شوگر ہوئی تھی۔ ٹینشن کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن اس واقعے کے فوراً بعد جو ہے وہ کمپنی نے مجھے ایک سائٹ، رحمت آئل گیس کی سائٹ تھی، وہاں پہ بھیج دیا تھا، اور وہاں پہ چونکہ میں شوگر ہونے سے لاعلم تھا، مجھے نہیں پتہ تھا کہ مجھے احتیاط کرنی ہے، تو وہاں پہ جو ہے نا صبح ناشتے کا وقت بہت سارے جوسز اویلیبل ہوتے تھے، اور میں وہ جو جوس ہے وہ بڑے شوق سے اور بہت زیادہ مقدار میں پیتا تھا۔ اس کے بعد سائڈ میں چلے جانا اور وہاں پہ جو ہے وہ کام کرنا، اور پھر شام کو اسی طرح۔ لیکن مجھے ایک ساتھ ایک پرابلم جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی کہ میں رات کو جو ہے وہ 2-3 مرتبہ پیشاب کرنے کے لیے اٹھتا تھا، اور پھر وہ پیشاب کرنے کے بعد جو ہے وہ مجھے کمزوری محسوس ہوتی تھی۔ یہ کوئی 15-20 دن کی اسائنمنٹ تھی میری۔ اس کے بعد میں چونکہ گجرانوالہ کے اندر رہتا تھا، تو وہاں پہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا۔ خالد جاوید صاحب ہیں جو ہمارے گل روڈ کے اوپر ہی ہوتے ہیں، ان دنوں وہی جو ہے وہ ہمارے بالکل ساتھ گھر کے ساتھ تھے، تو پیدل کا رستہ وہاں پہ جاتا ہے، اور ابھی بھی وہاں کا ماشاء اللہ ہاسپٹل ہے اور اچھی طرح سے وہ پریکٹس کر رہے ہیں۔ وہاں پہ میں گیا تو میں نے ان سے جو ہے وہ ساری اپنی جو سمپٹمز ہیں وہ ان کو بیان کی کہ مجھے جو ہے وہ پیاس بہت لگتی ہے، اور میرا جو ہے وہ واش روم میں پیشاب بار بار کرتا ہوں، اور مجھے پیشاب کرنے کے بعد جو ہے وہ کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہاں پہ آج سے 14-15 سال پہلے کی بات ہے، وہاں پہ ابھی یہ جو ٹچ والی مشین اویلیبل ہوتی ہے جہاں پہ فوراً رزلٹ آ جاتا ہے، ایکو چیک اور جو دوسری مشینیں جو ہیں یہ اویلیبل نہیں تھیں اس وقت۔ ان کے پاس ایک مشین اویلیبل ہوتی تھی جن کے اندر وہ بلڈ لے کے پیشنٹ کا، اس کے اندر کوئی 15-20 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا پروسیس ہوتا تھا، وہ کرتے تھے، اس کے بعد بتاتے تھے کہ وہ شوگر ہے۔ چیک کرنے کے بعد، بلڈ لینے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ چونکہ آپ کا گھر پاس ہی ہے تو آپ اس طرح کریں کہ گھر چلے جائیں، اور کوئی پون گھنٹہ کے بعد جو ہے نا آپ دوبارہ سے آئیے گا۔ میں خیر بلڈ دے کے گھر چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد جو ہے وہ کافی مجھے ٹینشن ہو گئی تھی کہ یہ بلڈ کیوں لیا اور یہ کیا پرابلم ہے، اور کیا اس میں سے جو ہے وہ اخذ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو تقریباً میں پون گھنٹے کے بعد جب میں واپس گیا ہوں تو خالد صاحب نے مجھے بٹھایا اور مجھے کہا کہ دیکھو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے اس کو مینجمنٹ کرنا پڑتا ہے، تو آپ اچھے طریقے سے مینجمنٹ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی دوائی بھی ختم ہو جائے، اور پھر آپ کو جو ہے وہ دوائی دوبارہ استعمال نہ کرنی پڑے۔ تو یا تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ آپ کو میں ڈائریکٹ جو ہے وہ انسولین کے اوپر ڈال دیتا ہوں، یا پھر اس طرح ہے کہ میں آپ کو دوائی دیتا ہوں، اور پھر ہم 15 دن کے بعد مانیٹر کریں گے، اور پھر 15 دن کے بعد مانیٹر کریں گے کہ کیا سچویشن ہے۔ تو میں نے کہا جی میرے حساب سے جو ہے نا وہ ہمیں
ٹیکے سے یا انسولین میں جانے سے بہتر ہے کہ میں جو ہے وہ میڈیسن سے شروع کروں. تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے یاد ہے 2 ملی گرام کی ایمرل دی اور 7 گلوکوفلیج دی اور ساتھ مجھے کوئی وٹامن جو ہے وہ کھانے کے دیے کیونکہ کمزوری ہو گئی تھی. تو ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے 40 منٹ سے لے کے 50 منٹ تک جو ہے وہ ارلی ان دی مارننگ آپ نے برسک واکنگ کرنی ہے. برسک واکنگ کا مطلب ہے کہ آپ نے تیز چلنا ہے اور یہ کنٹینیو کرنا ہے آپ نے. میں خیر گھر آ گیا، دوائی لی اور میں نے اگلے دن صبح کی نماز کے بعد جماعت ادا کرنے کے بعد میں جو ہے وہ 40 منٹ 45 منٹ چلا اور پھر میں نے اس کو روٹین میں جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا. 15 دن کے بعد جب میں دوبارہ گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ جی جو ایمرل ہے اس 2 ملی گرام کی بجائے کہ اس کو 1 ملی گرام کر دیں. میں نے خیر وہ 1 ملی گرام کر دی اور پھر جب میں دوبارہ 15 دن کے بعد گیا تو انہوں نے کہا کہ گلوکوفلیج جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں ایک ٹائم کی. آپ نے صبح کا چونکہ ناشتہ زیادہ ہیوی ہوتا ہے اور صبح کے وقت آپ جو ہے وہ گلوکوفلیج لے لیں اور رات کو جو ہے وہ آپ اس کو نہ لیں اور 15 دن کے بعد آپ دوبارہ آئیں. جب میں 15 دن کے بعد جب دوبارہ ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ جی گلوکوفلیج جو ہے وہ آپ مکمل طور پہ چھوڑ دیں اور پھر 15 دن کے بعد آپ جو ایمرل ہے اس کو آپ عادی کریں گے اور پھر اس کو دوبارہ سے عادی کریں گے اور پھر آپ چھوڑیں گے. اور جب میں سارا عمل کرنے کے بعد کوئی 1.5-2 مہینے کے بعد دوبارہ گیا تو انہوں نے دوبارہ چیک کیا اور مجھے کہا کہ کیا لے رہے ہو. تو میں نے ان کو بتایا کس طرح آپ نے کہا تھا. تو انہوں نے کہا جی آپ ایمرل چھوڑ دیں. بالکل دوائی میری جو ختم ہو گئی لیکن انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ 50 منٹ ایز اے میڈیسن کے طور کے اوپر آپ واک کریں گے. میں نے خیر واک کرنا شروع کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ پھر روٹین کی طرف آپ اپنی روٹین کی طرف آ جاتا ہے اور پھر میری وہ واک جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہوتی گئی اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد جو ہے وہ ابوظہبی کے اندر شوگر نے مجھے دوبارہ سے جو ہے وہ اٹیک کیا اور پھر اس کے بعد کافی کوشش کی لیکن سنبھلی نہیں. پھر وہ میڈیسن کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ میں انسولین کے اوپر چلا گیا ہوں. یہ میرا سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو ایک اسپیشلسٹ کوئی ایڈوائس کرتا ہے تو اس کی ایڈوائس کو کائنڈلی سنیں. میں صرف اپنی سٹوری اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ شاید ان کو یہ ارلی سٹیج ہو اور وہ کنٹرول کر سکتے ہوں. اور اسی طرح کا کیس میرے چھوٹے بھائی کا تھا اور اس نے الحمدللہ روزانہ واک کر کے ایک گھنٹہ 1.25 گھنٹہ وہ واک کرتا ہے اور اس کی دوائی بالکل جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. میٹھے سے چینی سے وہ پرہیز کرتا ہے. اب اس سٹیج کے اوپر جب کہ 15 سال مجھے گزر چکے ہیں تو دوبارہ سے میں نے اس کو جو ہے نا اپنے کیسز کو ریویو کرنا شروع کیا. میری کٹ آف ویلیو جو آتی تھی وہ 3 ماہ کے بعد 12 10 اور پھر آہستہ آہستہ اس کو 8 آیا اور پھر آہستہ آہستہ یہ 6 تک چلی گئی ہے. اس کے لیے میں نے کیا کیا اور کیا میری جو روٹین ہے میں نے پہلے بھی آپ کو ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ جو گندم کی روٹی ہے وہ میں نے چھوڑی ہوئی ہے بالکل. صبح کے وقت ناشتہ کرتا ہوں اور رات کو دوپہر کو جو تھوڑا بہت کھانا ہوتا ہے وہ کھاتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ جو شوگر کا پیشنٹ ہے اس کو ہر 2-3 گھنٹے کے بعد تھوڑی مقدار میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز کھانی پڑتی ہے تاکہ یہ اسٹیبلٹی رہے. اگر یہ جب فلیکچویٹ کرے شوگر بڑھ جائے یا شوگر کم ہو جائے تو وہاں پہ پرابلم ہوتی ہے اور وہاں کے کوئی نہ کوئی باڈی کا جو آرگن ہے وہ جہاں پہ متاثر ہوتا ہے. اب الحمدللہ میری شوگر پچھلے 6-7 ماہ سے بالکل کنٹرول ہے. جب بھی میں چیک کرتا ہوں تو 120 135 رینڈم جو ہے وہ میری آتی ہے اور فاسٹنگ کے اندر 80 90 اور بعض اوقات 100 ہوتی ہے.
اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں، اس کے لیے میں جو ہے وہ کم از کم 1 گھنٹہ واک کرتا ہوں، اور جس دن یہ میں واک نہیں کرتا وہاں اس دن مجھے پرابلم ہوتی ہے. کنٹینیوسلی میں 2 دن چھوڑ دوں، کنٹینیوسلی 2 دن چھوڑ دوں تو پرابلم ہوتی ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کم از کم جو آپ کی روٹین ہے 1 گھنٹے کی، اس کو روزانہ کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے. دوسرا میرا معمول یہ ہے کہ یہ ایک میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ایک چائے ہے. میں اس کی جو ہے وہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہا، لیکن میں اس کو جو ہے وہ تقریباً دن میں 2 دفعہ پیتا ہوں، جس سے میری کوئی تقریباً 30 یونٹ کے قریب جو ہے وہ انسولین کم ہو گئی ہوئی ہے، صرف واک سے اور یہ چائے پینے سے اور گندم چھوڑنے سے. تیسری میں آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی شیئر کروں گا، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور یقین ہے ہمیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ 100%، 101%، بلکہ مور دین 100% صحیح کہا آپ نے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہین میں ہے. حدیث کا جو سلسلہ صحیحہ ہے اس کے اندر یہ روایت منقول ہے. جو بندہ اس کو دیکھنا چاہے وہ اسی کے اندر جو ہے وہ آپ جا کے اس حدیث کو دیکھ سکتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے جو ہے وہ شکایت کی کہ مجھے جو ہے وہ کمزوری ہے، میں آہستہ چلتا ہوں، کم چلتا ہوں، اور مجھے جو ہے وہ آہستہ چلتا ہوں اور مجھے جو ہے وہ کمزوری ہوتی ہے. اور پھر شاید میں اس کے اندر زیادہ ڈیٹیل کے اندر نہیں جاؤں گا، چونکہ جو ہے وہ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. تو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیز چلا کرو، اور صحابی کہتا ہے جب میں نے تیز چلنا شروع کیا تو مجھے وہ جو کمزوری کی شکایت میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تھی وہ میری دور ہو گئی. تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری طرح جو شوگر کا پیشنٹ ہوتا ہے، اگر وہ چلتا ہے اور برسک واکنگ کرتا ہے تقریباً 1 گھنٹہ یا کچھ ٹائم جو اس کے پاس وقت اویلیبل ہے، وہ جو ہے وہ الحمدللہ حدیث کی روح سے وہ بہتری کی طرف اور صحیح ہونے کی طرف چلا جاتا ہے. دوسرا میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ بزرگوں سے یہ کہتے سنا کہ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ آیت جو ہے یہ شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے. کرنا آپ نے یوں ہے کہ آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے جو ہے، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر آپ نے تین دفعہ پڑھنا ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد آپ اس پانی کے اوپر دم کریں گے اور بسم اللہ پڑھ کے آپ اس کو پئیں گے. الحمدللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.